اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سلسلہ نماز تراویح کے اندر بیان مضامین تفسیر ضیاء القرآن کی روشنی میں لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 24ویں تراویح 23ویں روزے کی تکمیل پر 24ویں تراویح میں 28واں پارہ مکمل تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس پارہ کی ابتدا میں سورہ المجادلہ میں زہار کی مکمل بحث اور پھر اس کا کفارہ، اس کی تفصیل بڑے خوبصورت انداز میں موجود ہے۔ ابتدائی آیات میں اس حوالہ سے کہ جو بندہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ بیٹھے تو اس کا زہار انت علیہ کا ظہر امی کے الفاظ حدیث پاک میں اور فقہ میں آئے ہیں، اور اسی کی جو ابتدا ہے اس مسئلہ پر قرآن پاک نے جو گفتگو کی ہے وہ 28ویں پارے کی ابتدا میں ہے۔ اس کے بعد پھر اس سے آگے مجلس کے آداب کہ جب تمہیں کہیں جانا نصیب ہو اور تمہیں یہ کہا جائے کہ تفسحوا فی المجالس فافسح اللہ فافسحوا، تو پھر تم کیا کرو کہ پھیل جاؤ، جگہ چھوڑ دو۔ یفسح اللہ لکم، جب تم کسی کے لیے جگہ چھوڑو گے، کھلے دل کا مظاہرہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات میں آسانیاں عطا فرما دے گا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا چاہو تو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اس سے پہلے صدقہ دینا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر تمہیں باریابی کا شرف نصیب ہو، تمہارا ارادہ ہو، تو یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ جس کے لیے تم نے سب سے پہلے اپنے مالک کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے اپنی طرف سے اللہ کی مخلوق میں صدقہ تقسیم کرنا ہے کہ تمہیں اس بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے جس میں جبریل امین بھی غلام بن کر آتے ہیں۔ جس طرح کہ حضور پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ سامعین محترم، اس کے بعد سورہ الحشر، اس کے اندر بھی وہ اختیار، وہ شان، وہ تمکنت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ ایک کرائٹیریا دے دیا کہ جو رسول دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے حضور روکیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی کہ تمہاری زندگی کا پیرامیٹر کیا ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کا جو سٹائل ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائے اسے وہ تمہاری پسند، اور جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کریں وہ تمہیں بھی ناپسند ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کو ناپسند فرمایا، تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انگوٹھی جو ہے وہ اتار کر اس کو پھینک دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بعد میں آپ کے دوستوں نے انہیں عرض کیا کہ آپ یہ پہننا تو نہیں چلیں لیکن اسے بازار میں بیچ کر کوئی چیز خرید لینا، تو آپ نے فرمایا کہ جو نگاہ یار سے گر جائے ہم اسے دیکھا بھی نہیں کرتے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ آج ہماری پسند ناپسند کا کرائٹیریا کچھ اور ہو چکا ہے۔ ہم یا تو اپنے نفس کی بات مانتے ہیں یا دنیا کے معاملات کو دیکھ کر اپنی زندگی کا سٹائل اپناتے ہیں۔ قربان جاؤں، اللہ نے کامیابی کا ایک پیرامیٹر دے دیا، اور وہ کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ،
اس کے لیے جو یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ سے ملے گا والیوم الآخر، اور قیامت کے دن اس نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ طریقہ لے کر آئے جو میرے محبوب کا طریقہ ہے، تو انشاءاللہ میں اس کے آنے کو، بلکہ حدیث پاک میں، قرآن پاک کی آیت میں ہے کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، انہیں کہا جائے گا آ جاؤ جنت کی طرف۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم، جنت کا جو خزانچی ہے، جو دروازے پہ کھڑا ہوگا، وہ کہے گا تم پر سلامتی ہو، طبتم فادخلوها خالدین، یہاں تم لطف اندوز رہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ صلہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کا۔ اس کے بعد ایصال ثواب کے حوالے سے بڑی خوبصورت آیت مقدسہ، والذین جاءوا من بعدہم یقولون، جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ سبقت لے گئے، دنیا سے چلے گئے، یا اللہ انہیں بھی بخش دے اور ہمیں بھی بخش دے۔ تو گویا زندے کسی بھی مسلمان بھائی کا کسی کے لیے اس کے جنازے میں شریک ہونا، اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنا، وہ بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرنا، وہ مفلس ہو جائے اس کی خدمت کرنا، یہ وہ حقوق ہیں جو حضور کی حدیث مبارکہ میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آنے والا رکوع جو ہے وہ کہ اے ایمان والو، ڈرو اس دن سے کہ جب ہر نفس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ دیکھ لے گا کہ جو اس نے آگے بھیجا ہے۔ تو سامعین محترم، اگر ایک بچہ رزلٹ والے دن اتنا متفکر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور میرے والد نے جو میرے ساتھ پورا سال خرچہ کیا، جو بھی میرے ساتھ محنت کی، اگر میں آج کامیاب نہ ہوا تو میرا کیا ہوگا، وہ ڈر بھی رہا ہوتا ہے، اور حالانکہ اسے پتہ ہے کون سا انہوں نے مجھے گھر سے نکال دینا ہے، لیکن اتنا ڈر اور متفکر اس وقت تک وہ رہتا ہے کہ حواس باختہ رہتے ہیں جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا۔ تو سامعین محترم، یہ تو دنیا کا رزلٹ ہے، کبھی اچھا آتا ہے کبھی نہیں آتا، لیکن وہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس سے ڈرو جو تم نے ہر نفس کو آگے جو اس نے بھیجا ہے وہ دکھا دیا جائے گا۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ کریں کہ کل یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ سفید ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے جو ایمان کے ساتھ سفید نورانی چہروں کے ساتھ بارگاہ خدا میں بھی حاضر ہوں گے اور بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حاضر ہوں گے۔ سامعین محترم، اس کے بعد اسی سورۃ الممتحنہ میں اہل ایمان کو ایک کسوٹی دے دی گئی کہ تم نے اگر زندگی گزارنی ہے تو میرے محبوب کے طریقے پر۔ پھر آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار۔ اور اس سے اگلی آیت مقدسہ میں اہل ایمان خواتین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب عورتیں آپ کے پاس آئیں، کس لیے؟ یبایعن، کہ وہ آپ کی بیعت کریں۔ کس بات پر بیعت کرنی ہے؟ الا اللہ یشرکن باللہ، بیعت کا سب سے پہلا جو ان کا ماٹو ہے، میرے محبوب آپ نے ان کو یہ تلقین کرنی ہے، اللہ یشرکن باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یسرقن، چوری نہ کریں، ولا یزنین، بدکاری نہ کریں، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں،
ولا یاتین ببہتان، کسی پر بہتان نہ باندھیں، یفترینہ بین ایدیہن، جسے وہ گھڑتی رہتی ہیں آپس میں، وارجلہن، اور اپنے کسی ایسی طرف نہ چلیں اپنے پاؤں کو، اور اس کے بعد فرمایا ولا یعصینک فی معروف، اور جو بھی آپ انہیں نیکی کا کام بتائیں اس میں یہ نافرمانی نہ کریں، فبایعہن واستغفر لہن اللہ، میرے محبوب ان کی بیعت بھی کریں اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگیں۔ تو سامعین محترم، قابل غور بات یہ ہے کہ خواتین اسلام کو بیعت کا جو حکم دیا گیا وہ اس بات پر کہ وہ شرک نہ کریں، وہ بدکاری نہ کریں، وہ جو ہے نافرمانی نہ کریں، کسی پر بہتان ترازی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی معصیت کی طرف نہ جائیں، اس کے رسول کی معصیت کی طرف نہ جائیں، تو بیعت اس پر ہونی چاہیے، اور یہی وہ طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ، اور بیعت کا طریقہ بھی کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب خواتین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو سرکار ایک پیالہ میں پہلے اپنا دست مبارک رکھتے، پھر ہٹا لیتے، اور ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اب ان کو کہیں کہ وہ اس میں یوں جو ہے وہ اپنا ہاتھ رکھیں۔ اور یا ایک طریقہ یہ کہ ایک کپڑا رومال مبارک جو ہے وہ ایک کونے سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے دست مبارک میں لیتے اور دوسرا کونا جو ہے وہ انہیں دے دیتے، تو یہ طریقہ ہے۔ وگرنہ یہ بیعت کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں یہ نام نہاد لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ خواتین کے سروں پر ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں اور ان کو بیعت بھی کر رہے ہیں، اور اس طرح مخلوط نظام ہے، تو شریعت نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ سامعین محترم، اس کے بعد حضور نبی سورۃ الصف میں فرمایا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا، یہ بہت بڑی بیداری ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اس کے بعد ساتھ ہی فرما دیا عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور دین اسلام کی شان کو بیان کیا۔ سورۃ الجمعہ، اس سورہ پاک کے اندر اللہ کریم نے جمعۃ المبارک کی فرضیت، اس کا خاص اہتمام اس حوالہ سے ذکر فرمایا، اور موت سے بندہ کبھی نہیں بھاگ سکتا، کدھر بھاگو گے؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں پھر بھی آ کر رہے گی۔ تو جب موت اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْت کی جو قرآن نے جو ہے وہ ہمیں حکم دیا ہے کہ تم تو کسی اگر بہت بڑے شیشوں میں بھی چلے جاؤ تو یدرککم الموت، موت تمہیں وہاں پہ بھی آ جائے گی۔ تو بندے کو موت سے پہلے، وہ حدیث پاک ہے نا، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو مرنے سے پہلے مرنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنی خواہشوں کو، اپنے آپ کو اس طرح کر دو کہ گویا مرضی اب تمہاری نہیں ہے، تمہارا نفس مر چکا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، تمہارے نفس کی نہیں چلتی رسول اللہ کے حکم کے سامنے، تم نے اپنے آپ کو دین اسلام کے تابع کر دیا ہے، تو پھر اللہ بھی فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے تابع ہو گیا ہے تو میں نے اس کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المنافقون میں فرمایا لوگ تو سمجھتے ہیں کہ دولت فلاں قبیلے کی ہے، فلاں شخص کی ہے، فلاں جو ہے عزت اس کی ہے، نہیں، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور تمام اہل ایمان کے لیے۔ سامعین محترم، اختصار کے ساتھ سورہ طلاق، اس میں طلاق کے کافی سارے مسائل موجود ہیں، آپ اس کو پڑھیے۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے وہاں سے، اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی رستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جب بندہ حرام سے بچتا ہے، جب بندہ لوگوں کے حقوق غصب کرنے سے بچتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے کہ بندے جب تو نے میرے حکم کے مطابق جو ہے وہ اتنا کچھ برداشت کیا ہے، تو پھر دیکھ زمین کے نیچے کے خزانے، آسمان کی بلندیوں میں، سمندر کی تہہ میں جتنے خزانے ہیں، یہ سب کچھ میں نے پھر تیرے لیے بنا دیا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے،
کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سامنے محترم، سورۃ التحریم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ لما تحرم ما احل اللہ، وہ چیزیں آپ اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں۔ اور اس سورہ پاک میں ازواج مطہرات کا ایک تذکرہ موجود ہے، یقیناً آپ شوق رکھیں گے اور قرآن کی آخری جلد میں اس کو ضرور مطالعہ فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے فرمائیں اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ یہ دنیا کی آگ تو ہم بچا ہی رہے، ہم اپنے آپ کو ماچس کی ڈبیا کو اونچا رکھ دیں گے، لائٹر جس سے آپ آگ جلاتے ہیں یا کوئی بھی انسٹرومنٹ جو فائر سے ریلیٹڈ ہیں، آگ سے متعلق ہیں، ان کو آپ بچوں کی پہنچ سے دور رکھتے ہیں۔ ہماری ماچس کی ڈبیا پہ لکھا گیا کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تو اتنا خیال ہمیں اس بچے کا ہے کہ ہم اسے آگ نہ چھو جائے۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اور کون سی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور پھر وہ ایسی نہیں چھوڑ دی گئی، والملائکۃ علیہا غلاظ شداد، اس کے اوپر بہت سخت غصے والے جو ہیں وہ فرشتے موجود ہیں، لا یعصون اللہ، جو اللہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، ما امرہم، جس چیز کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا اے ایمان والو سچی توبہ کرو۔ اب یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ مولا کائنات جنہیں حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے، اور تمام صحابہ کرام کے دور میں چیف جسٹس قاضی وَأَقْضَاهُمْ علی، حضور نے صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے، اس میں سے فرمایا علی سب سے بڑے قاضی ہیں۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور قرآن میں توبۃ النصوح کا ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا توبۃ النصوح یہ ہے کہ بندہ اس طرح توبہ کرے، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کی طرف اس کا واپس پلٹنا اس طرح ناممکن ہو جس طرح بکری کی کھیری سے دودھ نکل آئے اور واپس تھنوں کے ذریعے وہ دودھ پلٹانا جس طرح ناممکن ہے، اسی طرح بندے کا اس گناہ کی طرف جانا ناممکن ہو۔ یہ ہے توبۃ الصادقین، یہ ہے توبۃ النصوح، یہ ہے سچوں کی توبہ۔ اور حضور کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک اور جگہ پر تو قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا، قرآن کہتا ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو مٹاتا نہیں، ان کی برائیوں کو مٹاتا نہیں بلکہ تبدیل فرما دیتا ہے۔ اب تبدیل فرما کر کیا ہوتا ہے کہ جتنے اس نے گناہ کیے تھے وہ سب سچی توبہ کے ساتھ نیکیوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ تھی سامعین محترم 24ویں تراویح کے اندر تلاوت کی جانے والی منزل۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مقدس مہینے کی برکات سے، قرآن کی برکات سے ہم سب کو شوق مطالعہ نصیب فرمائے۔ آپ یہ اختصاراً میں عرض کرتا ہوں، آپ تفصیلاً ان تمام تر آیات کی روشنی، ان تمام تر آیات پر جو خوبصورت گفتگو کی گئی ہے، آپ تفسیر ضیاء القرآن 5ویں جلد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے سنیں گے، شیئر کریں گے اور اس کو سبسکرائب کر کے تاکہ اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔